السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے لاہور مرکز سے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارک کی سربراہ کانفرنس کل سے کولمبو میں شروع ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اور اس سارک کا ایجنڈا کیا ہے، اس میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس طرح چل رہے ہیں، اور پچھلے دنوں میں جو سیکرٹری خارجہ کی اور اس سے پہلے وزرائے خارجہ کی جو میٹنگز ہوئی تھیں ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کا ہم جانچنا چاہیں گے کہ کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ایک کانفرنس، انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس واشنگٹن میں ہو رہی ہے، اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج لاہور سے میں اس لیے کہ آج ایمرجنسی میں مجھے لاہور رش کرنا پڑا، اور آج چونکہ جمعۃ المبارک بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایک روایت ہے احادیث کے سلسلے میں، آج میری کوتاہی کہہ لیجئے کہ میں اس ایمرجنسی کی وجہ سے احادیث آج منتخب نہیں کر سکا، لیکن چونکہ ایک بہانہ ہوتا ہے درود شریف کا، تو اس لیے ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں عظیم شاہ صاحب، انہوں نے مجھے پچھلے دنوں میں SMS کیا، بڑی خوبصورت سی حدیث قدسی تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو جا، قیامت کے دن میں تیرے تھوڑے کیے پر راضی ہو جاؤں گا۔ ریپیٹ، اے ابن آدم، تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو جا، قیامت کے دن میں تیرے تھوڑے کیے پر راضی ہو جاؤں گا۔ اور اسی وجہ سے میں یہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ سے گزارش کروں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کمنگ بیک ٹو دی مین ٹاپک، آج جو ہمارا سارک کا ٹاپک ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک بڑا رچ پینل موجود ہے، اور لاہور کے جو بڑے بڑے برج ہیں ان کے 3 برج جو ہیں ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شمشاد احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں، سابق سیکرٹری خارجہ، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ شمشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ پروفیسر سجاد نصیر صاحب پنجاب یونیورسٹی سے متعلق ہیں، اور بہت بڑا نام فلسفے کے حوالے سے اور پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ صحافت کا ایک بڑا نام جناب ارشاد عارف صاحب، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ شمشاد صاحب، ٹو اسٹارٹ وتھ، کل جو سربراہ کانفرنس شروع ہونے والی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینشن پچھلے دنوں سے دونوں ممالک کے درمیان ایک ابھری ہے، اور ٹٹ فار ٹیٹ ایلیگیشنز ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ پہلے انڈیا نے ہمیں امپلیکیٹ کیا کابل بومبنگ میں، اور پھر ہم نے بھی کچھ دنوں کے بعد جب دیکھا کہ ہمارے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں تو ہم نے بھی شیئر کی، اور ہم نے کہا کہ آپ لوگ بھی انوالوڈ ہیں یہاں پہ، بلوچستان کے ساتھ ساتھ فاٹا کے ایریا میں بھی آپ کا ایک تعلق ہے۔ تو اس کے بعد کل جو کولمبو کانفرنس ہوگی اس کے اوپر اوورال کیا امپیکٹ پڑے گا، اور آپ اس میں کتنا آپٹمسٹک ایک بیہیویئر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے دونوں طرف سے ہوگا؟ دیکھیے، سارک سمٹ جو ہے یہ سالانہ سمٹ ہے، اور اس کا اپنا ایجنڈا ہے جس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، پہلے فارن سیکرٹریز کے لیول پر اور فارن منسٹرز کے لیول پر۔ تو جہاں تک تو سارک کے ایجنڈے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا پاکستان کسی قسم کے جو مسائل سائیڈ لائنز پہ ہو رہے ہیں یا ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہوئے ہیں، کچھ ٹینشنز یا لائن آف کنٹرول پر کچھ واقعات، کابل کا واقعہ، تو براہ راست تو سارک کے ایجنڈے پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور وہ ان افیکٹڈ رہے گا۔ البتہ یہ ہے کہ سارک کی سمٹ ایک موقع پرووائڈ کر رہی ہے دونوں ملکوں کے سربراہوں کو، جو حکومتوں کے سربراہ ہیں، کہ وہ ان جو گزشتہ دنوں میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان پر آپس میں بات چیت کر کے کوشش کریں کہ اس کشیدگی کے ماحول کو ڈیفیوز کریں، اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس قسم کی علاقائی سربراہی کانفرنس کا۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور انڈیا کے وزیر اعظم اکٹھے جب ملاقات ہوگی سائیڈ لائنز پر، سارک سمٹ سے باہر، اس میں یقیناً یہ دو طرفہ تعلقات پر بات کریں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ جو پروسیس ہے کمپوزٹ ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا، اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن کیسے نہ ہو سر شمشاد صاحب، اس کے بارے میں ذرا، چونکہ آپ ڈپلومیٹک نوانسز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں ٹینشن دیکھی، اور خاص طور پر پچھلے 2-3 دن میں ایک دفعہ پھر ملاقاتیں ان کی جو ہوئی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود تھے کولمبو میں ہی، تو انہوں نے بھی اس پرناب مکھرجی صاحب سے بات کی ہے۔
تو اس ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو سارک کا ماحول کیسے افیکٹ نہیں ہوگا؟ میجر جو دو کنٹریز ہیں اگر وہی آپس میں ایٹ لاگر ہیڈز ہوں گے یا خدا نخواستہ ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو سارک کا ماحول تو ماحول دیکھیے جہاں تک لانگ ٹرم نتائج کا تعلق ہے، یہ کارکردگی جو سارک کی اوور آل ہے وہ کسی حد تک انڈیا پاکستان تعلقات جو ہیں ان سے ضرور متاثر ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیشہ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ اس خطے میں اس انیبلنگ انوائرنمنٹ کی کمی ہے جس میں اقتصادی ترقی کا جو عمل ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان تعلقات، کشیدگی اور کانفلکٹس، کنفرنٹیشنز یہ گزشتہ 20-22 سالوں میں کافی کچھ ہو چکا ہے. اس وجہ سے سارک کے اوور آل جو اقتصادی ترقی کا یا کلچرل کوآپریشن کا، ریجنل کوآپریشن کا جو عمل ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن میں بات کر رہا ہوں صرف اس سارک سمٹ کے حوالے سے، کیونکہ سمٹ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جو اب پہلے 7 اب 8 ممالک ہیں، ان کی باہمی جو مشترکہ تعاون کا جو ایک عمل ہے اس سے متعلق ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ صرف یہ ہے کہ اور یہ دو طرفہ لیول پہ ملاقات نہیں ہو رہی. یہ جو سارک سمٹ ہے یہ کسی لحاظ سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں چونکہ انڈیا پاکستان مسائل آگے ہیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس سارک سمٹ سے کم از کم انڈیا پاکستان کا جو بائلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس پہ کچھ زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. بالکل نہیں، ہاں توقع کوئی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے دونوں ممالک کو براہ راست یعنی ہیڈز آف گورنمنٹ کے لیول پر مل کر یہ جو معاملات غلط فہمیاں ہوئی ہیں ان پہ بات چیت کریں تاکہ آگے بڑھے. سجاد صاحب مجھے تھوڑا سا اس پورے فینومینا کا ایک تھوڑا سا انٹلیکچوئل انالیسس دیجیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جب پاکستان کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک دائروں کا سفر کیا ہے، ہم جہاں پہ چلتے ہیں وہیں پہ 2-4 سال کے بعد چل کے پھر واپس آ جاتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے بائلیٹرل ریلیشن شپ میں بھی یہی کچھ کیا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی ہم جب سے ہی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہم 1-2 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر وہاں پہ بیک ٹو اسکوئر ون پہ ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا جو بائلیٹرل ریلیشن شپ ہے، سارک کے جو چھوٹے ممالک ہیں وہ ہمیشہ شکایت ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں جی، یہ تو پورا کا پورا جو ایک معاملہ ہے یہ 2 ممالک جو ہیں یہ ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو اس کو کیسے حل کیا جائے اور اس کا انالیسس ذرا مجھے دیں جی. کسران صاحب بات یہ ہے کہ تاریخ جو ہے اس کا عمل جو ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں بڑے دور رس ہوتے ہیں. اب پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ شروع دن سے ہی اچھے نہیں رہے. جنگیں بھی ہم نے لڑی، ملک بھی ہم نے کھویا، اور مینیو جو ہے کانفلکٹس کا میں یہ کہتا ہوں کہ 71 کے بعد جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے تو ہم پہلے صرف کشمیر کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ ہمارا بنیادی ان کے ساتھ کانفلکٹ یہ ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اب جو کانفلکٹس ہیں اس کے مینیو میں کچھ 6 یا 7 اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. سیاچین بھی آ گیا، گلیشیئر، اس کے بعد سر کریک بھی آ گیا، اس کے بعد یہ گنگا کشن. آج ہی خبر آ رہی تھی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں دلی میں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور کسی نقطے پہ بھی اتفاق نہیں ہوا، اور اب شاید 3rd پارٹی آربیٹریشن جو ہے اس کی ضرورت محسوس ہو. تو جو نوعیت ہے تعلقات کی اس میں یہ آپ دیکھیے کہ 9/11 کے بعد ہندوستان نے اپنی 1 ملین فوج جو تھی وہ پاکستان کے بارڈر پہ کھڑی کر دی، اور یہ عمل کوئی سال سے 1.5 سال پہ محیط ہے. اور جو بین الاقوامی سطح پہ تبدیلیاں آئی ہیں اور اس ریجن میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان جو ہے اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور جو فریڈم فائٹرز کشمیر میں تھے ان کی سٹرگل جو تھی وہ تقریباً نیوٹرلائز ہو گئی. اب 2004 سے آپ نے کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے وہ شروع کیا ہے. اب کمپوزٹ ڈائیلاگ میں آج 4 سال گزرنے کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. کسی بھی ایشو پہ آپ کی کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. تو بات جو آپ نے کہی تھی سرکلز میں چلتے ہیں اور پھر وہیں آ جاتے ہیں. اور اب جو ریسنٹ کشیدگی پیدا ہوئی ہے جو لائن آف کنٹرول کے حوالے سے ہے، ہندوستان کی ایمبیسی کابل میں جو اٹیک ہوا ہے ان کا ایلیگیشن، کرزائی صاحب کا ایلیگیشن، اس سے فضا جو ہے وہ بڑی مقدر ہو گئی ہے. اور کمپوزٹ ڈائیلاگ جو ہے اس میں پیش رفت جو ہے اس میں
ہکپس یا رخنے جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو اگر آپ تاریخی پس منظر سے اپنے تعلقات کو دیکھیں تو اس میں کوئی خاطر خواہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس سے کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ یا کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا ہو. بیسیکلی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ باقاعدہ طور پہ نظر آتا ہے. شاہ صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے تو اس کو اگر ہم سارک کی طرف بھی لے جائیں، شمشاد صاحب نے جو کہا کہ ایجنڈا جو ہے سارک کا وہ اپنا ہوتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ ایک اکنامک کوآپریشن کے ایجنڈے پہ وہ چل رہا ہے، لیکن کرٹکس جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی خاطر خواہ، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کا خوشگوار نہ ہونا. یہی میرا جو کوشچن ہے وہ یہی ہے شاہ صاحب کہ جب دو بڑے ممالک جو ہیں ان کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، یا اگر آپ یہ کہہ لیں کہ فرینڈلی نہیں ہوں گے، تو سارک جیسی جو آرگنائزیشن ہے اس کی ریلیونس کس حد تک باقی رہتی ہے؟ یہ صرف نشستند و گفتند و برخاستند کی حد تک ہے، یا اس کا کچھ میننگ فل ریزلٹس بھی ہمیں نظر آ سکتے ہیں؟ اصل میں جی یہ سارک جب بن رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الرحمان تھے بنگلہ دیش کے، جنرل ضیاء الحق تھے، یہ لوگ ان کی زیادہ اس میں تھی. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ چھوٹے ممالک کو بنگلہ دیش اور پاکستان ساتھ ملا کے میرا گھراؤ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے کئی سال تک یہ چلتا رہا، اور پھر اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سیاسی موضوعات جو ہیں، سیاسی ایشوز جو ہیں اس کے دائرہ کار سے باہر ہوں گے. تو اس کے بعد یہ کام تو چل پڑا، تنظیم بن گئی، اس کے بعد ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور غیر سیاسی معاملات میں تجارتی حوالے سے بہت ساری پیش رفت بھی ہوئی. لیکن بنیادی چیز جو تھی وہ سارک اس انداز میں جس طرح ایسیان ہے یا دوسری تنظیمیں ہیں اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکی، اور بنیادی وجہ وہی ہے جس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس وقت کہ پاکستان اور بھارت کا جو آپس کے تنازعات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ متاثر کرتے ہیں سارک کو. 9/11 سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ کشمیر کے ایشو پر کم از کم انڈیا جو تھا ڈیفینسو تھا، اور پاکستان جو تھا ہر موضوع پر اس ایشو کو اٹھاتا تھا، اور انڈیا کو بہرحال ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی تھی. 9/11 کے بعد ہوا ہے کہ اس کا رویہ جارحانہ ہو گیا ہے اور ہم ڈیفینسو ہو گئے ہیں. ایک جوہری قسم کی تبدیلی آئی ہے دونوں ممالک کے. اور اس سے پہلے جو تھا یہ جو تحریک تھی کشمیریوں کی وہ حق خود ارادیت کی تحریک تھی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر ہوتا تھا. اس کو پلیز تھوڑا سا ذرا ہولڈ کیجیے گا اور اس تھاٹ کو روکیے گا. لیکن اسی بات کے حوالے سے ہم ذرا چلتے ہیں کولمبو، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز عالم صاحب، ممتاز صحافی ہیں اور سیفما کے رہنما ہیں. امتیاز صاحب السلام علیکم. جی ہیلو امتیاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. امتیاز صاحب آپ کولمبو میں ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کیا ماحول کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. امتیاز صاحب میں آپ سے ماحول پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کل کی جو سمٹ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کا ماحول کیا ہے؟ کیا انڈیا پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ کوئی کشیدگی تو نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں بلکہ لگتا مجھے یہ ہے کہ زیادہ توجہ منموہن سنگھ اور وزیر اعظم گیلانی کی ملاقات پر ہے، اور سارا میڈیا اسی پہ فوکس کر رہا ہے. حالانکہ اس سارک سمٹ کا موضوع بہت دلچسپ ہے، وہ ہے عوام کی شرکت کا، اور یہ کنیکٹیوٹی سے آگے بات بڑھانے کی بات تھی جو پچھلی بار ہوا سمٹ. تو آج یہاں پہ سیفما کی کانفرنس بھی ہوئی جس میں دونوں وزیر خارجہ جو تھے پاکستان اور ہندوستان کے اکٹھے بیٹھے تھے، اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑے مثبت باتوں کا اظہار کیا. مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ دھماکے ہوئے ہیں بھارت میں، خاص طور بنگلور اور گجرات میں، اس کے بعد کوئی ہندوستانی لیڈرشپ پر سیاسی دباؤ کہہ لیں یا نفسیاتی دباؤ بڑھ گیا ہے، جس سے کچھ فضا خراب ہوئی ہے. اور اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے کابل میں دھماکوں کے ساتھ ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات چیت ہے منموہن کے درمیان اور وزیر اعظم گیلانی کے درمیان، وہ بڑی خوشائند بات ہے. یہ پہلا رابطہ ہوگا اعلیٰ سطح پر سیاسی قیادت کے درمیان. جب میں پچھلی بار دلی گیا پچھلے مہینے میں، تو میری جناب وزیر خارجہ جو ہندوستان کے ہیں مکھرجی، ان سے بات ہوئی تھی. وہ اس وقت
عدم اعتماد کا ووٹ چل رہا تھا تو ان کا خیال تھا کہ جو ہی عدم اعتماد کا ووٹ انہوں نے حاصل کر لیا تو اس کے بعد وہ سیاسی سطح پر کچھ اقدامات کریں گے, پہل قدمی کریں گے. کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری وزرائے خارجہ سیکرٹریوں سے بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ایجنڈے میں جو ان کی حد تک ممکن تھا وہ سب ایگزاسٹ کر دیا ہے, اب آگے کام سیاسی قیادت کا ہے کہ وہ معاملات کو کیسے سلجھائے. تو میں نے جناب مکھرجی کو تجویز یہ دی تھی کہ جو معاملات طے ہو سکتے ہیں وہ طے کر دیے جائیں تاکہ ٹیبل پر کم سے کم معاملات رہ جائیں اور انہیں حل کرنے کی طرف توجہ دی جا سکے. اور یہ جو 2-3 سال ڈپلومیسی چلی ہے کانگریس گورنمنٹ میں اور مبشر حکومت میں, اس سے کسی منطقی نتیجے تک لے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہندوستان میں انتخابات ہو جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عمل رکا رہا ہے پاکستان کے ضروری حالات اور خلفشار کی وجہ سے مارچ 2006 سے. اب چونکہ نئی حکومت آ گئی ہے پاکستان میں اور دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اچھے تعلقات کا انڈیا دے رہی ہیں اور آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہیں. میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ویزا رجیم کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان کی تجارتی پالیسی میں کافی تبدیلی آئی ہے مثبت, جس سے دونوں ملکوں میں تجارت بڑھے گی. تو یہ اچھے سگنلز گئے ہیں انڈیا کو, لیکن یہ جو دھماکے ہوئے ہیں بیچ میں انہوں نے کچھ غلط فہمی کی فضا پیدا کر دی. لیکن امتیاز صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ جب آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں, امتیاز صاحب مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ جب آپ لوگوں سے وہاں پہ انٹریکٹ کرتے ہیں, انڈین فار ایگزامپل انٹلیکچوئلز ہیں, ان کا جو انٹیلیجنسیا ہے, تو کیا آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ جب آپ کے یہاں کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا کابل میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کوئی پروف لیے بغیر ہی پاکستان کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ کہاں تک مناسب ہے؟ دیکھیے اب آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو یہاں پہ انڈین پریس کرتا ہے. اس دفعہ کوئی الزام نہیں دھرا گیا, یہ جو بنگلور کے دھماکے تھے اور گجرات کے فوری الزام نہیں لگایا گیا, ابھی تک بھی الزام نہیں لگایا گیا ہے. البتہ کابل کا تو لگایا گیا تھا اس کے بارے میں ضرور الزام لگایا گیا. اور یہ ہمارے ہاں دونوں ملکوں میں بڑی عجلت ہوتی ہے کہ تفتیش سے پہلے ہی نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے, اور دونوں ملکوں کا میڈیا بشمول پاکستان ٹیلی ویژن کے اس سے کافی آگے ہے, اس سے مدد نہیں ملتی. ہیلو, چلیں امتیاز عالم صاحب سے ہمارا رابطہ ختم ہوا ہے اور وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ ان کو پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. شمشاد صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کا اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس صورتحال میں کہ جہاں پہ اس طرح کی ٹینشنز ہوں, اور جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ انتظار یہ ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب کی اور گیلانی صاحب کی میٹنگ کیسے ہوگی, تو بیسیکلی جو سارک ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گی, جو مین وینیو ہے, جو مین ایونٹ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا, اور جو پیریفرل ایک ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے فور فرنٹ پہ آ گئی. تو یہ ایک تو سارک تو ادھر ہی فارغ ہو گئی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے, اگر چلیں اسی کو ہی اسٹرانگ کر لیا جائے اور اسی میں جو آپس میں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کر لیا جائے, لیکن کیسے کیا جائے, یہ جو ہے سب سے بڑا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. امتیاز عالم صاحب نے جو کہا میں اسے اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ آج ساک سمٹ کے موقع پر فوکس جو ہے وہ انڈیا پاکستان پرائم منسٹرز کی میٹنگ پر ہے. یہ تقریباً ہر سمٹ پہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ایسی سمٹ پہ جس سے قبل کوئی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایگزیکٹلی 10 سال قبل 1998 میں کولمبو میں ہی سمٹ تھی اور میں وہاں موجود تھا. اس وقت میں بطور سیکرٹری خارجہ, اس وقت دونوں ممالک نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے تھے مئی کے, اور یہ سمٹ جولائی یا اگست میں اسی وقت ہو رہی تھی, اور اس وقت بہت ہماری کشیدگی چل رہی تھی. دھماکوں کے دوران جو دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں اور پرابلمز پیدا ہوئے تھے, تو وہاں پہ ساری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہوا تھا. دونوں پرائم منسٹر واجپئی صاحب تھے اور نواز شریف صاحب تھے کہ یہ کیا آگے فیصلہ کرتے ہیں. دونوں رہنماؤں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ ان دی آفٹر ماتھ آف نیوکلیئر ٹیسٹس جو ایک گھناؤنے بادل اس خطے پر چھائے ہوئے تھے, ان کو کس طریقے سے وہ ان سے چھٹکارا لیتے ہیں. تو دونوں رہنماؤں نے چیلنج کو لیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے
ایک پروسیس کا آغاز کیا باہمی بات چیت کا، نہ صرف نیوکلیئر رسک ریڈکشن میجرز کے حوالے سے جو بعد میں لاہور سمٹ پہ ختم ہوا، بلکہ پھر اس کشمیر کے حوالے سے جو پیس امن کا عمل تھا اس کو بھی آگے لے گئے۔ اب بھی یہ موقع ہے دونوں رہنماؤں کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ تو بعد میں ہوا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ تو بالکل تو یہ جو ہے کہ اب دونوں رہنماؤں کے لیے، پرائم منسٹر گیلانی اور پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ حالیہ دنوں میں جو یہ پرابلمز ہوئے ہیں، دھماکے، کابل کا واقعہ، انڈیا کے جو کچھ بھی غلط فہمیاں سمجھ لیجئے یا کشیدگی کے انسیڈنٹ سمجھ لیجئے، تو ان پر بات چیت کر کے ضروری ہے ان کے لیے، اس خطے کی بھلائی کے لیے، اوور آل جو سارک کا ایجنڈا ہے، اقتصادی تعاون کا، اس علاقے کے عوام کی بہتری کا، ان کی زندگی کو بہتر بنانے کا، اس کے لیے انڈیا پاکستان کے معاملات کو، امن کے عمل کو آگے بڑھا کر۔ لیکن سجاد صاحب، آگے بڑھانے کا جو ایک طریقہ ہے وہی میرا کوسچن ہے کہ اس معاملے میں اب دیکھیں کہ جب بھی لوگ ملتے ہیں، ہمارے خارجہ سیکریٹریز ہوں، ہمارے دیکھیں اب پچھلے دنوں میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ہمارے سیکریٹری خارجہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے ٹینشنز وہاں پہ کریٹ کی اور میڈیا میں سب کچھ آ گیا۔ اس کے بعد وزیر خارجہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال نظر آتی ہے وہاں پہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم معاملات حل نہیں کر سکتے ہیں، حل کرنا نہیں چاہتے ہیں، شاید یہ وجہ ہے۔ نہیں، ایک تو آپ نے پہلے کہا تھا کہ انٹلیکچولی اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے سارے فنومینے کو، تو ایک تو یہ ہے کہ دو قسم کے آراء ہیں اس کے بارے میں۔ ایک کولمبو میں ایک تو یہ سارک کانفرنس ہو رہی ہے، پیپل سارک کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں کوئی 400 لوگ جو ہیں وہ شمولیت کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور لوگ جو ہیں اس خطے کے وہ تو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی اسٹیبلشمنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی کانٹرڈکشن ہے اس وقت جو کہ کرٹکس پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، پاکستان کی اسٹیٹ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ہندوستان کے اپنے ہیں، اور وہ اب پرسو کرتے ہیں۔ جب وہ پرسو کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ پوائنٹس آف کانفلکٹ بھی آتے ہیں اور پوائنٹس آف کوآپریشن بھی آتے ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ چونکہ ہسٹوریکلی ایکسپیرینس اتنا بیٹر ہے کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس موجود نہیں ہے، تو وہ اپرچونٹیز جو کہ کوآپریشن کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں وہ ہمیں مس کر جاتے ہیں ہر دفعہ۔ اب سارک ایز این آرگنائزیشن جو ہے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں آسیان بھی ہے، ای یو بھی ہے، نیفٹا بھی ہے، دیکھیں جی وہ تو بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن اس کے فنڈامنٹلز جو ہیں اچھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اس خطے کو لیں تو اس میں کیا صورتحال ہے، کامنالٹیز کیا ہیں؟ غربت کامنالٹی ہے which is hardly a basis for cooperation، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ای یو جو ہے وہ انڈسٹریل سوسائٹیز، ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں جہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا اوپر ہے، ان کے درمیان فرکشنز بھی کم ہوں گی اور کوآپریشن کی اپرچونٹیز جو ہیں آپ کو ملے گی۔ دوسری وہ ایک سویلائزیشن ہے جیسے وہ کرسچن سویلائزیشن کہتے ہیں، سارے ایک جیسے ہیں۔ ادھر کیا صورتحال ہے کہ ادھر مسلمان ہیں، ادھر ہندو میجورٹی ہے، بنگلہ دیش میں مسلمان ہیں۔ اچھا ایک یہ بڑا ایک کوآپریشن نہیں ہے، کامنالٹی نہیں ہے، بلکہ ایک پوائنٹ آف ڈسکارڈ ہے۔ تیسری بات جو پولیٹیکل ہے، جو کہ بڑی اہم ہے دوسرے ملکوں کی ای یو کے حوالے سے خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایک جیسا ہے، دے آر آل ڈیموکریٹک کنٹریز۔ ہمارے ہاں ابھی تک پولیٹیکلی یہ سیٹل نہیں ہو سکا اس خطے میں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کون سا ہوگا۔ ہندوستان ٹھیک ہے اپنا کریڈٹ لیتا ہے کہ جمہوریت سب سے بڑی ہے دنیا کی، لیکن باقی سارے ممالک جو ہیں وہ سٹرگل ابھی تک کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی اب پولیٹیکل سسٹم اگر ڈیفرنٹ ہوں گے اچھا تو پوائنٹس آف کوآپریشن جو ہیں اچھا وہ مس ہوں گے، اچھا وہ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا اس طریقے سے۔ مثلا پاکستان میں 18 فروری کو جمہوری حکومت مارز وجود میں آئی، ہندوستان کو بہت خوش ہونا چاہیے تھا اور کمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا،
لیکن بڑا ریسٹرینڈ ریاکشن انڈیا کی طرف سے ہے، اور اس قسم کی جیسے ہوتا ہے نا بیک اپ کرنا کہ بھی چلو ہمسایہ ملک جو ہے وہ بھی مری ہو گیا، ایکسائٹمنٹ شو نہیں کیا وہ کسی قسم کا ایکسائٹمنٹ. لیکن یہی کوشچن ارشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایکسائٹمنٹ انہوں نے شو نہیں کی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ہے، انہیں تو واقعتاً خوش ہونا چاہیے تھا. الٹا ہم نے دیکھا کہ چند ہی دنوں کے بعد بلیم گیم شروع ہو گئی، اور جو پچھلے چند سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بڑا اچھا چل رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ سٹال ہونے والا نظر آنا شروع ہو گیا اور گڑبڑ شروع ہو گئی. اب یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جس طرح سجاد صاحب نے کہا کہ جیسے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ پاکستان میں نہیں چاہتے ہیں، آئی ایس آئی کو ابینڈن کر دیں جی. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا کیا حل؟ اصل میں ایک ذہن ہے جی، یہ جو آسیان ہے یا ای یو ہے اس کی کامیابی کی ایک وجہ ہے کہ ان میں کہیں بھی انڈیا جیسا ملک موجود نہیں ہے. ایک بڑا ملک جو یہ سمجھتا ہے کہ میری سیاسی بالادستی بھی اس خطے میں ہونی چاہیے، فوجی بالادستی بھی ہونی چاہیے، اور تقسیم کے داغ کو بھی ابھی وہ کہتے رہیں لیکن انڈین لیڈرشپ بھولی نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ یہاں مسٹر ڈکشت تھے سیکرٹری ایمبیسڈر انڈیا کے ہائی کمشنر، یہاں ایک ہوٹل میں کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تو وہاں یہ سوال ہوا کہ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا مسئلہ ہے، کیوں آخر مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ ان دنوں بھی سارک کانفرنس ہونے والی. اس ہوٹل کے گیٹ پر ایک چھوٹے قد کے صاحب تھے جو دروازہ کھولا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ گیٹ پہ ایک آپ نے دیکھا ہے؟ تو ہم نے کہا جی دیکھا ہے. کہنے لگے اگر یہ کہے کہ عالم چنا اور میں برابر ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو پاکستان کو اگر وہ ایک بونا اور اپنے آپ کو عالم چنا سمجھیں گے تو ظاہر بات ہے نہ پاکستان سے تعلقات کا وہ لیول ہوگا، نہ بنگلہ دیش سے ہے، نہ سری لنکا تو سے پھر ہے. پولیٹیکل ول کی بھی کمی آئے گی. بنیادی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک سیاسی ایشوز جو ہیں آپ کے وہ سیٹل نہیں کریں گے، صرف پاکستان سے نہیں، بنگلہ دیش سے بھی، سری لنکا سے بھی، ایون نیپال سے بھی، اس وقت تک یہ ساری کوششیں جو ہوتی ہیں وہ ایک وقتی ہوتی ہیں، وہ شروع ہوتی ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ سارا. اور ان ایشوز میں کشمیر مین ایشو ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ان کا. ٹھیک ہے، اسی پہ میں کشمیر پہ تو آپ نے تو ساری زندگی لگا دی ہوگی شمشاد صاحب. کشمیر کا جو مسئلہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو دائروں والا سفر ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا حل ہم بھی دے دیتے ہیں، ادھر سے وہ بھی اس کو پھر ٹائم بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 2-4 سال کے بعد پھر کوئی نہ کوئی بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم بیک ٹو اسکوئر ون پہ چلے جاتے ہیں. اب جو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شرائن بورڈ والا مسئلہ ہوا اور وہاں پہ اچھی خاصی اپرائزنگ جو ہے وہ ہو گئی، اور وہ ایسی اپرائزنگ تھی شمشاد صاحب مجھے کشمیر کے لوگوں نے بتایا کہ جس میں وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو نہیں تھی، وہاں پہ لوگ جو تھے، میسز جو تھے وہ اس میں انوالو تھے، اور اسی وجہ سے انہیں وہ واپس لینا پڑا. اس کا جواب آپ ذرا تیار رکھیں. ہم چلتے ہیں ناظرین واشنگٹن، اور واشنگٹن میں بات کرتے ہیں کشمیر امریکن کونسل کے سربراہ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ نے کشمیر کانفرنس جو کہ 9ویں کشمیر کانفرنس ہے وہ آرگنائز کی ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیں گے کہ کیا آپ کا مطمئن نظر ہے اس کو آرگنائز کرنے کا؟ جی افسانہ صاحب، اصل میں یہاں کل ہماری کانفرنس شروع ہوئی اور اس میں ہم نے ہندوستان، پاکستان اور مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے اس کو بلایا تھا جی، اور اس میں نیو دہلی سے جسٹس راجندر سچر صاحب آئے تھے جو وہاں کے دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی ایک کمیٹی ہے اس کے وہ چیئرمین ہیں، اور وہ یونائٹڈ نیشن سب کمیشن کے ایکسپرٹ بھی ہیں. تو وہاں سے بھارت بھوشن صاحب آئے تھے. تو میرے خیال میں تھنکنگ میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو ان کی تھیسس تھی اس میں یہ انہوں نے ایمفسائز کیا کہ جو خون خرابہ بہت بڑھ گیا وہاں کشمیر کے اندر، تو اب کشمیر کا کچھ کرنا ہوگا. لیکن ان کی جو مین ایمفسس تھی وہ یہ تھا کہ کشمیری عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کی وہاں ریپرزنٹیشن تھی. پیپلز پارٹی آف پاکستان کی فاضلہ راجہ صاحبہ تھی، اور وہاں پر مسلم لیگ نواز شریف احسن اقبال صاحب تھے، اور پیپلز پارٹی شیرپاو کی وہاں پر وہ انیسہ صاحبہ تھی، طاہر خیلی. اس طرح کی جنہیں کے علماء اسلام
اور MMA کی وہاں پر. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو آپ کی کانفرنس ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ کیپٹل ہل پہ ہی ہوئی ہے اس دفعہ بھی؟ جی بالکل کیپٹل ہل پر ہی, اور ہمارے وہاں پر 3 کانگریسمین ہوسٹ تھے, ایک ریپبلکن اور ڈیموکریٹ, تو یہ بالکل ایبل ہاؤس میں ہوا اور انہوں نے اس کو اناگوریٹ کیا. ٹھیک ہے. اور کیپٹل ہل پہ آپ جو کرتے ہیں اس سے اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ کیا کانگریشنل جو کوکس کے وہاں پہ لوگ ہیں, پاکستانی کوکس کے لوگ آپ کے ہاں تو میرا خیال ہے وہ بھی نہیں آتے ہیں, کچھ آ کے انڈین کوکس کے یا دوسرے لوگ آئیں گے, تو پھر کیپٹل ہل پہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں بالکل آئے ہیں, بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا, آپ کو معلوم ہے ممبر آف کانگریس از ویری امپورٹنٹ جو وہاں پر آئے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کانگریس میں اسٹاف ہوتا ہے, جو ان کا فارن پالیسی ایڈوائزنگ کمیٹی ہوتی ہے ہر کانگریس مین کی, ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر ڈراپ ان ہو جاتے ہیں, ایک آدھ سیشن کے لیے وہ شرکت کرتے ہیں, وچ از ویری امپورٹنٹ. جو کیونکہ ان کو ہم پروگرام دیتے ہیں کہ ہمارے 2 دن کا پروگرام ہے, آپ جس میں بھی آنا چاہیں, تو اس طرح سے وہاں پر جو ہمارے کانگریس اسٹاف فورس ہیں جو اپنے کانگریس مین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ہر ایک فارن پالیسی ایشو پر, تو ان کی بہت اچھی ریپرزنٹیشن تھی. کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پر تھے, مختلف تھنک ٹینکس کے لوگ تھے, اور کیونکہ یہاں پر ہم یہی چاہتے ہیں, ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ امریکن انگیجمنٹ کے بغیر یہ جو پیس پروسیس چل پڑا ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان, جس میں جان نہیں آ سکتی ہے, اور کشمیری کو اس میں باقاعدہ شرکت کرنا ہوگی, اور وہ شرکت اس لیے نہیں ہو سکتی ہے اگر امریکن انگیجمنٹ نہ ہو. اور اسی لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ریبرن ہاؤس میں ہو یا کیپٹل ہل پر ہو, تاکہ وہاں پر ممبرس آف کانگریس اور اسٹاف ان کے لیے آسانی ہو کہ وہاں پر آ جائے. اور ایک سمبل بھی ہے, کیونکہ ورنہ ہم واشنگٹن میں کہیں بھی کر سکتے ہیں, اور ایک سمبل بھی ہے کہ امریکہ کی اس میں بہت انگیجمنٹ رہے کشمیر کے ایشو میں رائٹ فرام ڈے 1, رائٹ فرام 1948. تو ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وقت آیا ہے کہ آپ اس میں ڈیپر انگیجمنٹ کریں, اور پیس پروسیس جو چل پڑا ہے اس کو میننگ فل بنائیں. اور اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کشمیری عوام کی جو صحیح قیادت ہے وہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, اور اللہ کرے کہ آپ کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت ہو سکیں, اور امریکن انگیجمنٹ بھی اس میں میننگ فل انگیجمنٹ ہو سکے, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کشمیر امریکن کونسل کے, اور کئی سالوں سے یہ کانفرنس کر رہے ہیں. شمشاد صاحب, آپ کا جو میں نے کویسچن چھوڑا تھا اس پہ, اور ساتھ ساتھ اسی حوالے سے بھی کہ جو اس طرح کی کانفرنسز ہیں, کیا ان کا کچھ امپیکٹ پڑتا ہے, یا امریکن تھنکنگ یا جو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو متاثر کرنے میں یہ کامیاب ہوتی ہیں؟ دیکھیے, کانفرنس کا اثر تو ضرور ہوتا ہے کہ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک موقع ملتا ہے, اور جو امریکہ میں سوچنے والے لوگ ہیں وہ متاثر تو ہوتے ہیں, لیکن اس حد تک کہ ان کی ڈیسیجن میکنگ کو متاثر کرے گا وہ ذرا ڈاؤٹ فل ہے بات, کیونکہ امریکہ کی سوچ ایک متعین سوچ ہے, باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک مائنڈ بنا رکھا ہے کشمیر کے بارے میں, اور اس میں کوئی ابھی تک تبدیلی تو نظر نہیں آئی. لیکن میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کشمیر کے بارے میں عرض کرنی چاہوں گا, اور اس سے پہلے جو مختصر یہاں پہ بات ہوئی انڈیا کے حوالے سے, انڈیا کا رویہ جو پاکستان کے بارے میں رہا ہے, میں جلدی سے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, انڈیا جو کچھ بھی اپنی سوچ رکھتا ہے یا جو اس کی پالیسیز ہیں, یا اسی حوالے سے امریکہ کی بھی جو کچھ بھی ہے سوچ پاکستان کے حوالے سے, وہ ان کی سوچ کے مطابق ان کے مفاد میں ہے, وہ اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بجائے ان کو بلیم, ہر بات پر انڈیا اور امریکہ کو بلیم کرنے کی بجائے, اگر ہم خود ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کیا ہم بھی اپنے مفادات کی اسی طرح پاسداری کر رہے ہیں جس طرح دوسرے ممالک کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے سب پریشانیوں کا جواب مل جائے گا. کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ کور ایشو ہے, مسئلوں کی جڑ ہی نہیں بلکہ مسئلوں کی انڈیا پاکستان مسائل کی کہ ملغوبہ ہے, گٹھڑی ہے. اتنے مسائل ہیں اس کے اندر, یعنی آپ ایجنڈا دیکھ لیجئے ہمارا انڈیا پاکستان کا, سیاچین کا بھی تعلق کشمیر کے ساتھ ہے. تو اسی طرح انڈیا پاکستان کی جو تقسیم ہے, کشمیر مسئلے کی جڑ جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہے. جون جو 3 جون کا پلان تھا, انڈیا پاکستان ڈویژن, ہندو میجورٹی مسلم میجورٹی ایریاز, یعنی اور پھر انڈیا پاکستان اور کشمیری عوام کے جذبات, تو یہ بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے. تو یہ سوچ لینا کہ اس مسئلے کا فوری حل مل جائے گا, وہ موجودہ حالات میں میں بتاتا ہوں, ہم بڑے سالوں سے سن رہے ہیں کہ فوری نہیں ملے. میں بتاتا ہوں کبھی بھی ایسا, کہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم تو سیکیورٹی کونسل میں نہیں گئے تھے, انڈیا گیا تھا 1948 میں,
اور جو یہ مسئلہ وہاں پہ جب ایگزامن ہوا، جتنی ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئے، ہم ہمیشہ ان ریزولوشن کا ذکر کرتے ہیں، وہ سب ریزولوشنز جو یو این کا چارٹر ہے، یہ ہمارے عوام میں اویئرنیس نہیں ہے اس بات کی، اور یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ جو چارٹر کا چیپٹر 7 ہے اس کے تحت اگر کوئی ریزولوشن اڈاپٹ ہوتی ہے وہ انفورسیبل ہوتی ہے، وہ ایک عالمی قانون ہوتا ہے، ہر ملک اوبلائجڈ ہے اس پر عمل کرنا. لیکن جو آرٹیکل 6 کے تحت ہے وہ ایک ریکمنڈیٹری ریزولوشن ہوتی ہے کہ اس کوئی عمل کرے یا نہ کرے اور کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سب ریزولوشنز اس کے تحت ہوئی. اب یہ ہے کہ چیپٹر 7 کے تحت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو اب انڈیا گیا تھا، شکایت تو انڈیا لے کے گیا تھا نا، ہم تو اس وقت مدعی نہیں تھے، وہ کیا ہے مدعی علیہ تھے ہم اس وقت، وہ تو شکایت ہمارے خلاف اس وقت لے گیا تھا. تو اس کے بعد پھر خیر ریزولوشنز تو بڑے فیوریبل آ گئے تھے کہ بھی کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہو. لیکن آئیے ابھی اس بات پہ کہ کشمیر کا مسئلہ بات کہ حل ہو سکتا ہے نہیں، میں سمجھتا ہوں ضرور ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جب ابھی پولیٹیکل ول کی بات ہو رہی تھی، انڈیا پاکستان دونوں اور کشمیری عوام کو ساتھ ملا کے، اب یہ ہے کہ ریزولوشنز ناقابل عمل رہ گئی ہیں. کم از کم یہ ہماری وہ جو گزشتہ حکومتی صدر مشرف کی، ان کی تو پالیسی یہی تھی، انہوں نے تو ریزولوشنز کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا اور ایک آؤٹ آف دا باکس سلوشن سجیسٹ کر دیا تھا، اور جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو لیجیٹیمائز کر کے وہ ویسے ہی خانہ پوری کر دی تھی کہ جی ریجنز کو آئیڈینٹیفائی کر دے. کون نہیں، انہوں نے اس کو بھی نہیں بائی کیا، وہ بھی بائی کیا، انہوں نے بائی نہیں کیا. لیکن سجاد صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جو بات ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن، ہم اپنا جو ایک اچھا والا اور پرنسپل سٹینس ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ اپنا جو غاصبانہ سٹینس ہے اس کو چھوڑتے نہیں. پہلی بات سارک کے حوالے سے بھی، اور وہ ڈیفیسٹ جو ہے ٹرسٹ کا بائیلیٹرل ریلیشنز میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ فارمیشن کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. مثلا ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ ابھی ڈسپیوٹڈ ہیں. اب جہاں اسٹیٹ فارمیشن کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہوا ہو تو وہاں مسٹرسٹ جو ہے وہ تو ہوگا. سو یہ ایک بنیادی بات ہے. ہندوستان جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے، یا وہ اس نے کہا 95 کے بعد کہ دیکھیں ہمارے بھی بارڈر کانفلکٹ تھے چائنا کے ساتھ، اچھا ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھ دیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور اب ہماری ٹریڈ جو ہے وہ 13 بلین ہو گئی ہے. آپ یہ ماڈل ہمارا کیوں نہیں لیتے؟ لیکن انڈیا یہ بھول جاتا ہے کہ چین اور ہندوستان کے تاریخی پس منظر وہ نہیں ہے. تو میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ماڈل بنتا نہیں ہے ہمارے حوالے سے. اب جہاں تک یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بات ہے جو کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے، اور وہ کوششیں جو 2 سال ہوئی ہیں جس سے بس بھی جو تھی کشمیریوں کی وہ آئی گئی ہے، یہ میرے حساب سے جو ہم پڑھاتے ہیں ڈپلومیسی، اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ایک کانفلکٹ جو ہے سٹیل میٹ کر جاتا ہے اور اس کا ریزولوشن نہیں ہو سکتا، تو اس کو پھر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یو سلائس دا پرابلم اینڈ دین یو ورک یور وے اراؤنڈ دیٹ پرابلم. تو یہ کوشش جو تھی میرا خیال میں امریکنوں کی اسکرپٹ تھی کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن جو ہے اس کو سلائس کر دو پرابلم کو، اور اس سے ایک انوائرمنٹ انیبلنگ ہو جائے گا. مے بی ان دا لانگ ٹرم کوئی اس کی صورت نکل آئے بعد میں یا نکل آئے، لیکن اس سے کم از کم ریلیشنز جو ہیں انڈیا پاکستان کے، اچھا وہ ایز ہو جائیں گے، اس میں تھوڑا سا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ آ جائے گا، اور اس خطے میں کوئی ٹینشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن وہ بات بھی نہیں بنی، کیونکہ یہ جو تھیوری تھی 1980 میں ڈیولپ ہوئی ہے، یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن والی جو ہے، تو یہ ایک بیس کرتی ہے چند کانفلکٹ کیسز پہ جن کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہمارے ہاں اس میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور یہ جو سلائسنگ آف دا پرابلم اینڈ ورکنگ یور وے اراؤنڈ وہ بھی نہیں چلا. شاہ صاحب آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں چلا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہمارے خلاف زبردست پروپیگنڈا، اور نہ صرف پروپیگنڈا بلکہ وہاں پہ ایکچولی جو لوگ آ کے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ وہاں پہ ان کی پریزنس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کر رہی ہے، جس کا اثر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا اور دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ سپل اوور اس کا ہو رہا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم کئی دفعہ یہ ان کے اوپر الزام بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں. یہ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی آ کے جب انہوں نے الزام لگایا تو ٹٹ فار ٹیٹ ہم نے بھی کیا. تو اس سچویشن میں ہمارے تعلقات جہاں پہ اتنا شدید قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو،
جہاں پہ اس قسم کی آپ کی انٹیلیجنس ایکٹیویٹیز ہمارے خلاف چل رہی ہوں، وہاں پہ کیسے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہمارا انڈیا کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جو رویہ ہے، جو خواہشات ہیں دونوں ممالک کی، یعنی ایک طرف میں نے عرض کیا کہ ایک دور تھا جب وہ ڈیفینسو تھے، ہم جارحانہ انداز میں ہر فورم پہ اٹھاتے تھے، اب ہم ڈیفینسو ہیں، وہ جارحانہ انداز میں بات کرتے ہیں. تو جب تک آپ بنیادی ایشوز حل نہیں کریں گے، یہ جرت نہیں دکھائیں گے، سیاسی عزم نہیں دکھائیں گے، تجارت آپ نے کر کے دیکھ لی، پتہ یہ چلا کہ جناب ساری ہماری مارکیٹ جو ہے وہ بھر گئی اور یہاں سے کوئی ایٹم جا ہی نہیں رہا. اب کیا کریں گے اس صورتحال میں؟ ٹریڈ پالیسی بھی بسیں آپ نے چلا کے دیکھ لی، پتہ چلا کہ جناب لاشیں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جب تک آپ بنیادی ایشوز جو ہے وہ طے نہیں کریں گے اور جرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہی کچھ ہوتا رہے گا. اب اگر یہ پتہ چلے کہ بلوچستان میں بھی انڈیا انفلوئنس کر رہا ہے، فاٹا میں بھی کر رہا ہے، کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو ایک دہشت گردی کا ایشو بنا کے رکھ دیا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ توقع کرنا اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ والی بات بھی اب ناکام ہو گئی ہے. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام نے کم از کم یہ تاثر لیا ہے کہ جی واقعی ہم ایک ہیں، ہماری عادات ایک ہیں، ہمارے کوئی کامن چیزیں ہیں. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں، یہ ہماری سرحدیں ختم کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، دو قومی نظریے پر ضرب لگائی جا رہی ہے. اور وہاں بھی یہی بات ہے، وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کی منڈی ان کو مل جائے، اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم کشمیر کو بالکل بھول جائیں، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں کہ ان سرحدوں کو جو ہے وہ منیمائز کر لیں جتنا ہو سکتا ہے، جتنا نرم کر سکتے ہیں. لیکن یہ تیار نہیں ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پر برابری کی سطح پر جس طرح کے دوسرے ممالک ایک دوسرے سے کرتے ہیں ہم بات کر سکیں. یہ نہ ان کی ذہنیت ہے، نہ ہمارے عوام اس کے لیے تیار ہے. اچھا شمشاد صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی جو سٹرگل تھی اس کو بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے، اور اس کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر طرف ٹیررزم ہونا شروع ہو گیا اور کوئی داڑھی والا یا کوئی پگڑی باندھنے والا جو ہے وہ وہاں پہ، ایون امریکہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ سلسلہ ہوتا ہے. ٹیررزم کے بارے میں ڈیفینیشن کی بات آتی ہے کہ جی اس کو ڈیفائن تو کیا جائے کہ ٹیررزم ہے کیا. اب کشمیریز جو ہیں وہ ایک سیلف ڈٹرمنیشن کی سٹرگل لے کے لگے ہوئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ان کی عزتیں جو ہے وہ جا رہی ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں. تو کشمیری جو سیلف ڈٹرمنیشن کی سٹرگل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ آگے بڑھ سکے گی؟ اور خاص طور پہ کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہیں اس میں اس کا کیا رول ہوگا؟ جہاں تک کشمیر سٹرگل کو سیٹ بیک کا تعلق ہے تو وہ 9/11 سے پہلے کارگل کا جو مس ایڈونچر ہوا تھا بہت بڑا سیٹ بیک اس سے پہنچا تھا، کیونکہ جس طریقے سے وہ سارا جو آپریشن تھا کنڈکٹ کیا گیا تھا، دنیا میں بہت اس پہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، کرٹیسزم ہوا اور پھر ہمیں پسپا ہونا پڑا، وہاں سے ودرا کروانا پڑا. تو اصل کشمیر کو اگر سیٹ بیک ہوا ہے تو کارگل ڈیبیکل میں ہوا. 9/11 کے بعد ہاں ایک پیراڈائم شفٹ دنیا میں اپروچ کے حوالے سے ہوئی ہے، اور وہ اپروچ آئی ہے جو 12 ستمبر 2001 کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے جو ریزولوشن پاس کی تھی، ریزولوشن 1373 جو چیپٹر 7 کے تحت تھی. اس کے تحت اگرچہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کوئی موجود نہیں ہے، لیکن جو اقدامات اور جو کارروائیاں ٹیررزم کے حوالے سے کنڈیم ہو سکتی تھیں وہ اس میں ڈیفائن ہو گئی ہیں. جن ملکوں کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے ان کی ڈسکرپشن کر دی گئی ہے کہ یہ اگر کریں گے تو یہ لاگو ہو جائے گی سزا، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے امریکہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا 9/11 کا. اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلے دن ہی، اس وقت دنیا میں ایک فضا موجود تھی اور وہ ریزولوشن اڈاپٹ کروا لی، اور اب وہ ایک طرح سے قانون ہے. اور کسی ملک میں بھی کسی جگہ بھی کوئی بھی لوگ اب فریڈم سٹرگل کے نام سے کوئی موومنٹ اگر کریں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اوپنلی نہیں اس کو لے آئیں گے. اور انہیں پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں بہت ساری، دیکھا جائے تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ پھر میں بات کروں گا کہ قبائلی علاقوں میں انڈیا کی مداخلت کی بات ہو رہی ہے، ان کی کونسلیٹس کی. میرا خیال ہے ہمیں جذبات سے بالاتر ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے.
انڈیا کابل میں یا کندھار میں یا جلال آباد میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں اگر کر رہا ہے تو ہمیں بھی آزادی ہے. یہ تو ایک سفارتی ایمبیسیز کا کام ہوتا ہے, ساری دنیا میں چلتا ہے. تو اس پہ ہمیں واویلا مچانے کی بجائے آپ اپنے گھر کا خیال کریں, اپنے گھر کو ایک ایسا حصار بنائیں کہ کسی دشمن کو موقع نہ ملے یہ مداخلت. بڑی خوبصورت بات ہے اور یہی میرا خیال ہے کہ حل بھی ہے. سجاد صاحب آپ مختصراً یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی سچویشن بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا ہاؤس جو ہے وہ خود ان آرڈر کرنا چاہیے, اس صورتحال میں سارک کی جو یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب ملنے جا رہے ہیں ان سے, منموہن سنگھ صاحب سے, آپ اس سے خاصا آپٹیمزم رکھتے ہیں؟ آپٹیمزم تو نہیں, لیکن بیشتر اس کے کہ آپ اس کا ایک منٹ میں مختصر جی, وہ ٹیررزم کی بات جو کہ یو این جو ہے اس کے ریزولوشن میں آ گئی ہے, لیکن ایک بنیادی تبدیلی بین الاقوامی سطح کی سیاست میں آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے 1990 سے پہلے تو فریڈم سٹرگلز جو ہوتی تھیں یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی موومنٹس جو ہوتی تھیں, یا اس کو ماسکو سپورٹ کرتا تھا اور یا واشنگٹن سپورٹ کرتا تھا. وہ لیجٹمیٹ مینز تھے جس کو کہ انڈورسمنٹ ملتی تھی. 90 کے بعد یہ ختم ہو گیا. اب اس لیے چاہے وہ ریزولوشن ہو یا نہ ہو, اس وقت فریڈم سٹرگلز جو ہیں, اچھا ان کو انٹرنیشنل انڈورسمنٹ یا سپورٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور اس کو وہ کنفائن کر دیا انہوں نے ود ان دی باؤنڈریز آف دیٹ پرٹیکولر اسٹیٹ. ان کے آپس میں ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے اور میں معذرت چاہوں گا شاہ صاحب کے ساتھ, کیونکہ سوال میرا آخری میں نے ان سے پوچھنا تھا لیکن ٹائم کی قلت ہے. شاہ صاحب آپ سے معذرت, اور سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور شمشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو آپ نے بات کی ہے میرا خیال ہے کہ اسی پہ ہمیں غور و فکر جاری رکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم خود اپنے ملک سے سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہے سب سے بڑا کویسچن. باقی لوگ اپنے ممالک کے ساتھ اور اپنے مفادات کے ساتھ سنسیئر ہیں تو ہمیں اپنے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.